حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس مشہور صحابی مفسر، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اب دیکھیے قرآن کا علم کہاں سے ملتا ہے، کہاں سے لیا جا سکتا ہے. صحابہ کرام ہر بات، ہر سوال آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ یہ رات کو کون سی موت آتی ہے؟ انسان تو کسی وقت ہی مر جاتا ہے، صبح شام دن رات کسی وقت ہی مر جاتا ہے. قرآن کہتا ہے وہ اللہ جو رات کو موت دیتا ہے. یہ رات کو موت کون سی آتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا کریم نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس، انسان کے ہر اعضاء میں اللہ نے جان رکھی ہے. ہر عضو میں، انسان کے جسم کے ہر حصے میں اللہ نے جان رکھی ہے، اور اس ہر جان پر موت ہے، یعنی اس کا اختتام موت کے ساتھ. اب جب انسان رات کو سوتا ہے تو دل کے علاوہ باقی سارے اعضاء پر وفات طاری ہوتی ہے. جب انسان سوتا ہے تو انسان کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جسے قرآن نے کہا نا اجل مسمى، مقررہ موت، مقررہ وقت کی موت، وہ روح کی موت ہوتی ہے. جب انسان کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے وہ اور وفات ہے. یہ ہر رات کو جب انسان سوتا ہے اس کی ایک اور وفات ہے، یعنی اس کے اعضاء کام نہیں کر سکتے. سویا ہوا انسان نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باقی اعضاء جو ہیں ان کی وفات ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے ہمیں یہ علم دیا. قربان چاہیے رب کے قرآن کا انداز دیکھیے. وہ کہہ رہے تھے ہم نبی نہیں مانتے، ان کے پاس علم نہیں ہے. رب نے فرمایا ان کو ہم نے نبی بنایا ہے، تم ذرا اپنے آپ پہ غور کرو. یہ جو تم زبان چڑھا رہے ہو ذرا اپنے آپ پہ غور کرو. یتوفاکم باللیل. اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رات کی وفات کون سی ہے؟ اب اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اس کا علم کون دے رہا ہے؟ اس کا علم وہی تو آقا کریم دے رہے ہیں، وہی امام الانبیاء دے رہے ہیں. یہ رات کی وفات کیا ہے؟ یہ رات کی وفات انسان کی نیند ہے. اب دیکھیے قرآن نے اب اس پر جو حضرت صاحب تفسیر ابن کثیر کے بعد صاحب روح البیان نے تفسیر لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے دن اور رات دونوں کو کس انداز میں پیش کیا. دیکھیے یتوفاکم باللیل کہ رات کو تمہاری وفات ہوتی ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ اور دن کو تمہیں کام کی طرف بھیج دیتا ہے. یعنی انسان کی زندگی کا قاعدہ، قانون اور ضابطہ اور ڈسپلن بتا دیا. رات سونے کے لیے ہے اور دن کام کاج کے لیے. اور آج یونیورس کا، پوری کائنات کا جو نظام قدرت ہے اور دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سے بھی اگر دیکھا جائے تو جو رات کو سوتے ہیں دن کو کام کرتے ہیں وہی آگے بڑھ سکتے ہیں دنیا میں. اور ہمارے جیسے جو علم میں بھی پیچھے ہیں، عقل میں بھی پیچھے ہیں، اپنے سارے کام کاج میں پیچھے ہیں. ایک طرف گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس انرجی کا بحران ہے، کرائسس ہے، رات کو ہم روشنی نہیں دے سکتے، اور دوسری طرف ساری قوم رات میں جاگ رہی ہے. دن 10 بجے تک 11 بجے تک ساری قوم سو رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہے. اور انسان جب بھی قانون قدرت کے خلاف جاتا ہے وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کا بھی نقصان کرتا ہے. دیکھیں نا رب نے علم کی بات کیسے کھول دی. میرا وہ اللہ یتوفاکم باللیل جو رات کو موت دیتا ہے، وفات دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ اور دن چڑھے تمہیں کاموں کی طرف بھیج دیتا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ اور پھر تمہیں بھیجا جائے گا اجل مسمى ایک مقررہ وقت کی موت تک. یعنی انسان کو جگا دیا جاتا ہے، اسے زندگی دے دی جاتی ہے. اور نیند جو ہے وہ ایک موت کی ہی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے حواس پر کنٹرول نہیں رکھتا،
صرف اس کی نبض چل رہی ہوتی ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ روح موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے اعضاء کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اور آگے دیکھیے رب نے فرمایا دن کو ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ انسان اس میں اپنے کام کاج کر سکے، اور یہی انسان کی بہتری کا اور انسان کی کامیابی کا طریقہ اور اصول بھی یہی ہے کہ جو صبح دن چڑھے اپنا کام شروع کرتا ہے وہ اپنے کام کاج کو بآسانی نپٹا سکتا ہے۔ اور آج دنیا کی وہ قومیں جو دنیا میں ترقی میں آگے ہیں، علم میں آگے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، ان کے ہاں کیا ہے؟ وقت کی پابندی ہے۔ اور وقت کی پابندی میں پہلی بات یہ ہے کہ صبح وقت سے جاگنا ہے اور اپنے کام کاج کرنے ہیں۔ اور ہمارے یہاں باوجود اس کے کہ ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، سب سے زیادہ قرآن مجید میں نماز کی فرضیت کا حکم ہے، اس کے باوجود ساری قوم اللہ ماشاءاللہ سو رہی ہے۔ ایک تو دوسری یعنی فکری طور پر غفلت کی نیند سو رہی ہے، اور ایک ایکچوئل جو فزیکلی سو رہی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے نوجوان اور گھروں میں ہمارا کیا ماحول ہوتا ہے کہ دن چڑھ جاتا ہے اور کسی کا اٹھنے کا دل ہی نہیں ہوتا۔ یہ قدرت کے قانون کے خلاف ہے، یہ رب تعالیٰ کے بنائے ہوئے ڈسپلن کے خلاف ہے۔ اور جب ہم قانون قدرت کے خلاف جاتے ہیں پھر ایک ہم اپنا جسمانی نقصان کرتے ہیں اور ایک اپنا روحانی نقصان کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ ہم نے دن کو اس لیے رکھا وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، وہ تمہارے کاموں کے لیے ہے کہ تم اپنے دن کو اپنے دنیا کے معاملات، اپنے کام کاج کے لیے، اور جو موت کا وقت مقرر ہے اس تک ہم نے تمہیں یہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ، اور پھر تم اس کی طرف بلائے جاؤ گے، ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ، اور پھر وہ تمہیں باخبر کرے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں رب تو ہر وقت باخبر ہے، خبر دے رہا ہے۔ اب یہ خاص خبر کون سی ہے؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم نے عمل کیا، یعنی جو کچھ انسان نے اپنے ہاتھوں سے اپنا عمل اس دنیا میں سر انجام دیا اس کی خبر دینا کون سی ہے؟ جیسے استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کلاس میں آؤ گے تو تمہاری خبر لی جائے گی یا تمہیں خبر دی جائے گی، یعنی وہ خبر خبردار کرنے والی ہے۔ ہر رات کو موت آتی ہے اور ہر صبح نئی زندگی آتی ہے، یہ دونوں باتیں انسان کو خبر کے لیے، انسان کو آگاہ کرنے کے لیے ہے، خبردار کرنے کے لیے ہے۔ اب انسان بے خبر رہے اور انسان اس سے آگاہ نہ ہو اور یہ سمجھے کہ یہ جو ہے یہ بعض وقت گزارنے کے لیے ہے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے اور تفریح کے لیے ہے، پھر فرمایا ثم الیہ مرجعکم، پھر اس کی طرف تمہیں بلایا جائے گا، ثم ینبئکم، پھر تمہیں خبر دی جائے گی یا تمہاری خبر لی جائے گی۔ دونوں معنی لے سکتے ہیں، خبر دی جائے گی یا خبر لی جائے گی۔ اردو کے دونوں معنی اس لفظ کا ایک ہی معنی بن رہا ہے، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم نے عمل کیا۔ اب جب عمل کو ہم ساتھ ملا کے پڑھیں گے کہ رات اور دن بدلتے رہے اور تمہیں بتاتے رہے کہ بس یہ کیفیت چل رہی ہے، یہ ایک سرکل ہے، دائرہ ہے جو چل رہا ہے اور انسان اس کے دوران اپنا وقت گزار رہا ہے۔ ہر رات آ کے تمہیں یہ خبر دے رہی تھی کہ تمہاری زندگی کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے، اور ہر صبح یہ تمہیں بتا رہی تھی کہ تمہارے پاس اعمال کا وقت موجود ہے، گنجائش موجود ہے، ابھی تمہارے لیے سہولت دی گئی ہے۔ ہر صبح بھی تمہیں آگاہ کر رہی تھی، ہر رات بھی تمہیں آگاہ کر رہی تھی، اور یہ کب تک ہو رہا تھا؟ فیہ لیقضی اجل مسمى، یہ وقت مقرر تک یہ سرکل چل رہا تھا، یہ دائرہ قائم تھا کہ تمہیں خبر ہوتی رہے۔ لیکن اگر تم بے خبر رہے ہو اور تم نے اپنے اعمال کی درستگی نہیں کی ہے اور اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیا ہے اور اپنی اصلاح نہیں کی ہے، پھر یاد کرو ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں بلایا جائے گا۔ کس لیے؟ ثم ینبئکم، تاکہ تمہاری خبر لی جائے۔ یعنی پہلے دن اور رات کا سرکل
वक्त हर शब तुम्हें इत्तला दे रही थी और हर सहर हर सुबह वो तुम्हें एक खबर दे रही थी कि इंसान बेदार हो जाओ, इंसान आगाह हो जाओ। ये हर सूरज तुम्हें ये पैगाम दे रहा था कि गुरूब होना है। हर शाम का गुरूब तुम्हें पैगाम दे रहा था। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, तुम्हारे लिए एक मैसेज था, तुम्हारे लिए एक अलर्ट था कि हर रात मौत लेकर आ रही है। और ये इंसान के लिए एक खबर थी कि इंसान अपने आमाल की दुरुस्ती कर ले, अपने आमाल का जायजा ले ले, अपने गिरेबान में झांक ले कि कहाँ कहाँ खराबी है, कहाँ कहाँ बेहतरी की जरूरत है। वयालमु मा जरहतुम बिन्नहार, और हर सुबह तुम्हें काम की तरफ मुतवज्जे करना। ये दरअसल एक पैगाम था कि अपने आमाल की तरफ नजर कर ले, अपने आमाल की तरफ नजर कर ले कि कौन से अमल कल नहीं किए थे। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि आपकी रात कैसे गुजरती है? वो फरमाते हैं कि मेरी रात ऐसे गुजरती है कि हर शब मैं जब तन्हाई में पहुंचता हूँ एक धागा लेता हूँ और उस पर एक गिरा लगानी शुरू करता हूँ और अपने दिन भर के जो गुनाह है ना उन सब को शुमार करके उन पे एक एक गिरा लगाता हूँ। ये हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे तो सिर्फ जुबान के जो गुनाह है शायद वो नहीं शुमार हो सकते, जो हाथों और कानों और आंखों के हैं वो तो अलग है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं फिर उतनी देर उनमें मसरूफ रहता हूँ कि जब तक उनकी गिनती हो जाए, शुमार हो जाए, और उसके बाद क्या करता हूँ, उसको एक एक गिरा को रब के हुजूर 2 रकात नमाज नफल तौबा पढ़ के मुआफी तलब करके फिर एक एक गिरा को अपने एक एक गुनाह की अलग अलग मुआफी मांगते उसको खोलता चला जाता है। फिर क्या होता है? मैंने कहा फिर क्या होता है, इतनी में सहर का वक्त हो जाता है, नमाज शब और तहज्जुद का वक्त हो जाता है, उसके बाद फिर मैं अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाता हूँ। ये तो उनका हुआ ना जिनके यहाँ शुमार हो सकता है, हमारे पास तो एक, मैंने कहा कि जुबान का शुमार नहीं हो सकता, हाथों पाँव आंखों और कानों के जो अमाल और जो उनमें कोताहियाँ हैं उनका शुमार कहाँ से होगा। तो आज़ीज़ मुकर्रम ये सूरह अनाम की आयत नंबर 60 हमें ये दावत फिक्र दे रही है कि ये हर शब सूरज का गुरूब होना ये मामूली बात नहीं है, और हर अंधेरी रात के बाद सुबह एक नए सूरज का तुलू होना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इंसान के समझने के लिए और इंसान की आगाही के लिए एक बड़ा पैगाम है कि वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, कि इंसान हर रात एक दफा मौत से हमकिनार होता है। नींद एक मौत की ही एक ज़ैली सूरत होती है कि सिर्फ दिल धड़क रहा होता है, नब्ज़ चल रही होती है और बाकी सारे आज़ा पर मौत तारी होती है, और उस कैफियत से कोई अपनी कोशिश से बाहर नहीं आ सकता। दुनिया का कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि वो अपनी नींद से, अपनी ताकत, अपने इल्म या अपनी कुव्वत से बाहर आ सकता है। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम, ये वो इलाह है, ये वो मालिक है जो हर रात एक वफ़ात देता है। वयअलमु मा जरहतुम बिन्नहार, और हर सुबह एक नई जिंदगी दे देता है। इसमें एक और होता है कि वो पिछले सारे गुनाहों को भुलाकर एक रोजाना सुबह नई तुलू देता है, एक नई जिंदगी देता है, एक नया जहान देता है कि बंदे आ, दोबारा मेरी रहमत के मैदान में आ जा और अमल के मैदान में आ, अपने अमल से आ, रब की रहमत दोबारा तुम्हें अपने आगोश में लेने के लिए तैयार है। और ये कब तक चलता है? फीही लियुक़्दा अजलुन मुसम्मा, ये वक्त मुकर्ररा तक, यानी वो जो इंसान का लिखा हुआ वक्त है उस तक ये सर्कल चल रहा है। गुंजाइश मौजूद है, मौका मौजूद है, सहूलतें मौजूद है, आज़ाद सलामत है, नब्ज़ चल रही है, हयात बाकी है। तो आज़ीज़ मुकर्रम, ये रब की तरफ से एक दावत फिक्र है कि हर सुबह हमारे लिए एक पैगाम अमल लिए हुए है और हर रात एक माफ़ी, तौबा, इस्तग़फ़ार और पलटने का एक मौका दिए हुए है। तो आइए रब की दी हुई इस गुंजाइश से, इस मौका से फ़ायदा उठाएं और इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो। इससे पहले कि
ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم۔ اس سے اگلا پیغام یہ ہے اس سے پہلے کہ وہ بلا لے ثم ینبئکم اور پھر وہ خبر لے۔ وہ خبر کیسے لے؟ وہ پوچھے ہاں بھائی کہاں دن گزارا، کہاں رات گزاری، اس سے پہلے کہ اعمال سے متعلق خبر لی جائے یا خبر دی جائے، دونوں معنی کہ خبر لی بھی جائے اور خبر دی بھی جائے کہ یہ کرتوت کر کے آئے ہو دن اور رات میں، اس موقع سے پہلے یہ جو دن اور رات کی سہولت ہے اس میں ہم اپنے رب کی طرف لوٹیں۔